جب میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی جانب، تو آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے جاسوس چھوڑے تھے اور یہ اعلان کیا تھا کہ بھئی جو کوئی بھی مسلمانوں کے نبی کو پکڑ کر کے لائے گا یا اس کا سراغ بتائے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو کئی لالچی لوگ اس انعام کی ہوس میں آ کر، اس انعام کی لالچ میں آ کر انہوں نے مکہ کو چھوڑا اور پھر ہر راستے پر انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام سراقہ ہے وہ بھی تھا، اور یہ سراقہ نامی جو شخص تھا یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، اور جب یہ بالکل قریب آیا نا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ واپس چلے جاؤ، تو وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو لے کر کے جاؤں گا واپس۔ تو جب وہ ضد پر آیا نا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ تو زمین نے سراقہ کو پکڑ لیا اور وہ اس اونٹنی پر سوار تھا، اس کی اونٹنی کے جو قدم تھے وہ زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں۔ تو اس نے پھر معافی مانگی، التجا کرنے لگا کہ یا رسول اللہ معاف فرما دیجئے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر میرے آقا نے زمین کو اجازت عطا فرمائی، چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑا نا واپس جانے لگے، پھر دل میں وہی ہوس، وہی لالچ، 100 اونٹ ملنے ہیں۔ دوبارہ پھر چلا، دوبارہ جب پھر آیا نا میرے آقا نے پھر حکم ارشاد فرمایا کہ اے زمین پکڑ لے اس کو۔ چنانچہ اب کی بار جو زمین نے اس کو پکڑا تو اس کی اونٹنی کے جو قدم تھے وہ گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گئے۔ پھر معافی تلافی، پھر منتیں سماجدیں کرنے لگا۔ تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہوئے تھے، تو میرے آقا نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا کہ زمین چھوڑ دے، اسے چھوڑ دیا۔ پھر لالچ بھی دل میں آیا، اس نے پھر پیچھا کرنے کی کوشش کی۔ جب پھر پیچھا کیا تو پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ زمین اس کو پکڑ لے، اور جب تیسری بار فرمایا نا تو اونٹنی کی پوری ٹانگیں زمین کے اندر دھنس گئی۔ اور اب کی بات تو پھر وہ بہت گڑ گڑایا اور ملتجی ہوا، التجا کرنے لگا کہ یا رسول اللہ اب کی بار معافی دے دیں، واپس نہیں آؤں گا۔ مان گیا کہ اب واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ تمہیں کیسا لگے کہ ایران کے بادشاہ کے کیسر و کسریٰ کے جو کنگن ہیں وہ تمہیں پہننا نصیب ہو جائے۔ ذرا غور کیجئے، جس طرح اس کو ایک ادنا سی مثال میں یہاں پر آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس طرح آج کل ہمارے اس دنیا میں، ہمارے اس معاشرے میں امریکہ کو یا چائنا کو سپر پاور سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اس دور میں ایران کو سپر پاور سمجھا جاتا تھا، اور ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب کیسر تھا۔ تو میرے آقا نے شاید فرمایا کہ تمہیں کیسا لگے کہ اس کیسر بادشاہ کے ہاتھ میں جو کنگن ہے وہ تمہیں پہننا نصیب ہو جائے۔ تو چونکہ وہ اب نبوت کو مان چکا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تو چونکہ میں مکے میں واپس میں نے جانا ہے، تو اگر میں اسلام کا اظہار کروں گا تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو میرے آقا نے اسلام کو چھپانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر فتح مکہ تک انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اور لیکن جب یہ سن لیا نا کہ میرے آقا نے یہ حکم ارشاد فرما دیا ہے کہ مجھے کیسر و کسریٰ کے کنگن ملیں گے، تو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ملیں گے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ تجھے ملیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ کیسر و کسریٰ یہ کب فتح ہوا تھا؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتح ہوا تھا۔ اور پھر جب وہاں کا جب مال و اسباب آیا، مال غنیمت آیا، تو جب وہ کیسر کے جو کنگن تھے جب وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کیے گئے کہ یہ اس بادشاہ کے کنگن ہے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سراقہ کہاں ہے؟ اس وقت حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور کافی کمزور ہو چکے تھے۔ تو پھر اپنے بیٹے کے یا کسی بھی شخص کے آسرے سے اس کے ساتھ سہارا لے کر جو ہے وہ آپ چلتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے اور امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضری دی۔ تو امیر المومنین نے وہ کنگن آپ کو تھماتے ہوئے ارشاد فرمایا جو اللہ کے رسول نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا آج عمر اس کو پورا کر رہا ہے، جو اللہ کے رسول نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا عمر آج اس کو پورا کر رہا ہے۔ تو یہ ہے میرے آقا، اتنے کریم آقا ہیں کہ بظاہر کبھی کچھ مال ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن ایسے ایسے انعام و اکرام سے نواز دیتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو یہ میرے آقا کی شان ہے کہ اپنے غلاموں کے ہدیے کو قبول کرتے ہیں، پھر اپنے شایان شان عطا فرماتے ہیں۔